الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا اما بعد۔ قربانی کے مسائل چل رہے تھے۔ آج قربانی کے متعلق یہ سمجھیں کہ قربانی کا جانور ذبح کون کر سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ قربانی کا جانور مسلمان بھی ذبح کر سکتا ہے اور صحیح اہل کتاب بھی ذبح کر سکتا ہے۔ دلیل اللہ کا فرمان قرآن کریم کے اندر موجود ہے، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ یہاں پر جو اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر بات ارشاد فرمائی کہ آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور جو اہل کتاب ہیں ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یہاں پر طعام جس کا معنی بظاہر کھانا ہے، اس سے مراد ذبیحہ ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب ذبح کرتا ہے تو تم اس ذبح شدہ جانور کو استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے کہ طعام سے مراد ذبیحہ ہے کہ اہل کتاب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو تم اسے استعمال کر سکتے ہو۔ اسی طرح اہل کتاب سے مراد صحیح اہل کتاب ہیں۔ مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو اللہ کی توحید کے قائل ہو، موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہوں، تورات یا انجیل کو آسمانی کتاب مانتے ہوں، تو یہ بندہ اہل کتاب میں سے شمار ہوگا، خواہ یہ تثلیث کا قائل ہو۔ تو اب ایسے جو اہل کتاب ہیں ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے۔ لیکن آج کل کے دور کے اندر جو یہود و نصارہ پائے جاتے ہیں، مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ آج کل جو یہود و نصارہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ نہ تو خدا تعالیٰ کے قائل ہیں، نہ کسی پیغمبر کے قائل ہیں، نہ کسی آسمانی کتاب کے قائل ہیں۔ جب رب تعالیٰ کو مانتے نہیں، کسی نبی کو مانتے نہیں، کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں، تو یہ اہل کتاب میں سے نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ قومیت کے لحاظ سے، مردم شماری کے لحاظ سے انہیں یہودی یا نصرانی لکھا جاتا ہو، لیکن محض قومیت یا مردم شماری کے اندر کسی کا یہودی ہونا یا نصرانی ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عقائد کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے وہ یہودی یا نصرانی ہو، پھر اسے اہل کتاب کہہ سکتے ہیں، اس کا ذبیحہ پھر حلال ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کل کے یہودی یا عیسائی یہ اللہ کے قائل نہیں، کسی پیغمبر کے قائل نہیں، کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں، تو یہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اس کے مد مقابل غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ چاہے ذبح کرنے والا مسلمان ہو، چاہے ذبح کرنے والا اہل کتاب ہو، چاہے کافر ہو، ان سب کا ذبیحہ حلال ہے۔ بہرحال جب قربانی کا جانور ذبح ہو جائے اور ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اور قربانی کے جانور کے اندر تو بہتر یہ ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اگر وہ خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو پھر وہ کسی اچھے نیک صالح آدمی سے ذبح کروا لے تاکہ اس کی قربانی ضائع نہ ہو۔ اب قربانی کا جانور ذبح ہو گیا تو اس کے اندر کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کھانا مکروہ ہے، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، بہتا ہوا خون۔ یہ ایسا ہے کہ جو حرام ہے، ناجائز ہے، اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اگرچہ باقی جو جانور کا گوشت ہے یہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے، مالداروں کو بھی کھلا سکتا ہے، فقراء کو بھی دے سکتا ہے، لیکن دم مسفوح یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، مادہ جانور کی شرمگاہ، یہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ نر جانور کی شرمگاہ یہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔
اور اسی طرح مثانہ، پتا، غدود، یہ جو چند چیزیں ہیں انہیں بندہ استعمال نہیں کر سکتا، اور اسی طرح ساتویں چیز خصیتین ہیں، انہیں بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 7 چیزیں ایک جانور کے اندر مکروہ ہوتے ہیں، باقی جو اوجری ہیں تو وہ کھانا جائز ہیں۔ ہاں اگر کسی کی طبیعت نہیں مانتی تو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اسے ناجائز کہنا یا مکروہ کہنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسے استعمال کرنا جائز ہے۔ طبیعت مانتی ہے تو استعمال کیجئے، طبیعت نہیں مانتی تو استعمال نہ کیجئے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔